ناول خاموش آنکھوں کا راز۔ قبر کے پاس کھڑی لڑکی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ پورا قبرستان گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی اور دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ ایک لڑکی سفید دوپٹے میں ایک قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا نام مانور تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قبر پر لکھے ہوئے نام کو چھوا اور آہستہ سے بولی، امی، آپ نے کہا تھا کہ سچ ایک دن ضرور سامنے آئے گا، مگر مجھے تو آج تک یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کون ہوں۔ اسی لمحے اس کے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ مانور نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص درخت کے پیچھے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ دھیرے دھیرے مانور کی طرف بڑھنے لگا۔ تم کون ہو؟ نقاب پوش شخص نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے زندہ رہ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ سن کر مانور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پوری طاقت سے بھاگنے لگی۔ سنسان سڑک پر روتے ہوئے وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی، مگر وہ شخص مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور فوراً نیچے اترا۔ رک جاؤ، کیا ہوا؟ مانور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں گر گئی۔ نوجوان نے اسے سنبھالا اور فوراً گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نوجوان کا نام ارحم ملک تھا۔ ارحم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس لڑکی کی جان اس نے بچائی ہے وہ صرف ایک بے سہارا لڑکی نہیں، بلکہ ایک ایسا زندہ راز ہے جسے ختم کرنے کے لیے کئی طاقتور لوگ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں، اور یہی راز بہت جلد کئی رشتوں، کئی محبتوں اور کئی زندگیوں کو بدلنے والا تھا۔ ارحم تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، جبکہ پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی مانور کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی میں منتقل کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ گھبرانے کی بات نہیں، مریضہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ کئی دنوں سے شدید ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار ہے۔ ارحم نے سکون کا سانس لیا۔ وہ خاموشی سے کمرے کے باہر بیٹھ گیا۔ صبح جب مانور کو ہوش آیا تو اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ ارحم نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ ہسپتال میں ہیں، کل رات آپ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مانور نے فوراً اپنے گلے کو ہاتھ لگایا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میرا لاکٹ کہاں ہے؟ وہ گھبرا کر بستر سے اٹھنے لگی۔ ارحم نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا، پرسکون ہو جائیں، شاید راستے میں کہیں گر گیا ہوگا۔ مانور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ صرف ایک لاکٹ نہیں تھا، وہ میری ماں کی آخری نشانی تھی۔ یہ سن کر ارحم خاموش ہو گیا۔ اسی وقت ایک نرس کمرے میں آئی۔ سر، یہ لاکٹ آپ کی گاڑی میں سے ملا تھا۔ ارحم نے لاکٹ لے کر مانور کو دیا۔ مانور نے لاکٹ کو سینے سے لگا لیا، جیسے اسے اپنی پوری دنیا واپس مل گئی ہو۔ مگر جب لاکٹ کھلا تو اندر سے ایک پرانی تصویر زمین پر گر گئی۔ تصویر میں ایک چھوٹی سی بچی اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارحم نے حیرت سے تصویر دیکھی۔ یہ بچی بالکل آپ جیسی لگ رہی ہے۔ مانور نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ اچانک اس کے سر میں شدید درد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور ایک دھندلا منظر نظر آنے لگا۔ ایک بڑی حویلی، کسی عورت کی چیخ، آگ کے شعلے اور ایک مرد کی آواز، اس بچی کو یہاں سے لے جاؤ۔ اگر یہ زندہ رہی تو ہمارا راز کبھی محفوظ نہیں رہے گا۔ مانور زور سے چیخ کر بے ہوش ہو گئے۔ کمرے میں موجود سب لوگ گھبرا گئے، لیکن ہسپتال کے باہر وہی نقاب پوش شخص ایک بار پھر کھڑا تھا۔ اس نے فون ملایا اور سرد لہجے میں کہا، سر، اسے پہلی جھلک یاد آ گئی ہے۔ دوسری طرف سے جواب آیا، پھر دیر مت کرو، اس بار وہ زندہ نہیں بچنی چاہیے۔
اسی لمحے اسپتال کی بجلی اچانک بند ہو گئی اور اس کے قدموں کی آواز ماہنور کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہسپتال کی اچانک بجلی چلی گئی، پورا فلور اندھیرے میں ڈوب گیا۔ نرس ٹارچ لے کر دوڑنے لگی۔ اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نقابپوش شخص خاموشی سے ماہنور کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا، بس ایک انجیکشن، اور ہمیشہ کے لیے یہ راز ختم۔ جیسے ہی ماہنور کے قریب پہنچا، دروازہ زور سے کھلا۔ رک جاؤ، یہ ارحم تھا۔ نقابپوش شخص فوراً کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ ارحم نے اس کا پیچھا کیا، مگر وہ اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ واپس آ کر اس نے دیکھا کہ ماہنور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی پر اعتماد کرتے ہوئے ارحم کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے بولی، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ ارحم نے مضبوط لہجے میں کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ مگر کمرے کے باہر ایک عورت یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھی علیزے ارحم کی منگیتر تھی۔ وہ ہسپتال میں صرف ارحم سے ملنے آئی تھی، مگر ایک اجنبی لڑکی کو اس کے ساتھ دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ارحم نے مختصر جواب دیا، اس کی جان خطرے میں ہے، اس لیے میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ علیزے نے تلخ لہجے میں کہا، یا تو یہ یا پھر میں، دونوں ایک ساتھ تمہاری زندگی میں نہیں رہ سکتی۔ ارحم خاموش ہو گیا۔ ادھر ڈاکٹر نے بتایا کہ ماہنور کو کچھ دن محفوظ جگہ پر رکھنا ضروری ہے۔ فاطمہ بیگم جو ارحم کی والدہ تھی، ہسپتال پہنچی۔ انہوں نے ماہنور کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، جب تک تم مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتی تم ہمارے گھر رکو گی۔ ماہنور کی آنکھیں بھر آئیں۔ کئی برسوں بعد کسی نے اسے اتنی محبت سے بیٹی کہا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس گھر میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ ارحم ماہنور کو اپنے گھر لے آیا۔ گھر بہت بڑا تھا، لیکن نہ جانے ماہنور کو وہ جگہ جانی پہچانی محسوس ہونے لگی۔ رات کو پانی پینے کے لیے وہ نیچے آئی۔ اچانک اسے اوپر کی منزل سے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کے پیچھے چل پڑی۔ حویلی کے آخر میں ایک پرانا بند کمرہ تھا۔ دروازے پر برسوں پرانا تالا لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی ماہنور نے دروازے کو ہاتھ لگایا، اس کے ذہن میں ایک دھندلا منظر ابھرا۔ ایک چھوٹی سی بچی، وہی کمرہ، ایک عورت کی آواز، ماہنور یہاں چھپ جاؤ، کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ ماہنور گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسی لمحے ارحم وہاں پہنچ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماہنور نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ یہ کمرہ بند کیوں ہے؟ ارحم چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہ کمرہ 25 سال سے بند ہے۔ ابو نے کبھی کسی کو اسے کھولنے نہیں دیا۔ یہ سن کر ماہنور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا، اس بند کمرے کے پیچھے ہی اس کی پوری زندگی کا راز چھپا ہے۔ لیکن اسی وقت نیچے ہال میں ایک فون بجا۔ فرید ملک نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے صرف ایک جملہ سنائی دیا، وہ لڑکی تمہارے گھر پہنچ چکی ہے، اب فیصلہ کرو، سچ بتاؤ گے یا ایک اور خون ہوگا۔ فرید ملک کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اگلی صبح بھی ماہنور کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اس بند کمرے میں آخر ایسا کیا ہے؟ وہ ناشتے کے بعد چپکے سے اوپر چلی گئی۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، اسے اندر سے کسی چیز کے چیخنے اور گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا گئی۔ اسی وقت فرید ملک بھی وہاں پہنچ گیا۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماہنور اس کمرے کے قریب مت آنا۔ لیکن کیوں؟ فرید ملک نے نظریں جھکا لی۔ کچھ دروازے بند ہی اچھے لگتے ہیں بیٹی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئی۔ رات کے وقت ایک زوردار آندھی آئی۔ تیز ہوا سے پرانا تالا خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ماہنور نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ ایک کونے میں لکڑی کا جھولا رکھا تھا۔ دیوار پر ایک بڑی خاندانی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ماہنور جیسے ہی تصویر کے قریب گئی،
اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔